السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے عنوان پر دو اہم مسائل پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کن مالوں پر واجب ہوتی ہے، کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر دو، وہ مال کتنا ہونا چاہیے، اس مال کا نصاب کتنا ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ دو اہم مسئلے ہیں زکوٰۃ کے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کن اموال پر، کن مالوں پر واجب ہوتی ہے، تو محترم سامعین اس طرح کے کل 6 مال ایسے ہیں، 6 اموال ایسے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جو اموال ہیں ان پر زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 روپیہ پیسہ، اور نمبر 5 عشری زمین پہ عشر واجب ہوتا ہے، اور نمبر 6 مویشی۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 مال ایسے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہے سونا۔ سونا چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس سونا ہے تو سونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب یہ کتنا ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ نصاب آگے آپ کے سامنے بیان آئے گا۔ تو سونا چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ زیورات پر بھی، جو استعمال کے زیورات ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ سونے چاندی کے ہیں اور نصاب کے بقدر ہیں تو ان کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، واجب ہے۔ تو پہلی چیز ہے سونا، سونے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2 چاندی، چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا ایسے بسکٹ وغیرہ کی شکل میں ہو، تو چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3 مال تجارت، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت سے مراد وہ مال ہیں جو آپ نے تجارت کی غرض سے، سیلنگ کی غرض سے، فروخت کی غرض سے، بیچنے کی غرض سے خریدا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی موبائل خریدا بیچنے کی نیت سے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ نے کوئی بائک خریدی بیچنے کی نیت سے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ نے کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح آپ نے کوئی مکان خریدا بیچنے کی، فروخت کرنے کی نیت سے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح آپ نے کوئی زمین خریدی بیچنے کی اور فروخت کرنے کی نیت سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح آپ کی دکان ہے تو دکان کے اندر جو سامان ہے، سامان آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو دکان کے سامان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح کوئی جانور آپ نے خریدا بیچنے کی نیت سے تو اس جانور کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو مال تجارت وہ مال کہلاتا ہے جو تجارت کی نیت سے، سیلنگ کی نیت سے، فروخت کرنے کی نیت سے اور بیچنے کی نیت سے انسان نے خریدا ہو، لہذا اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کب ہوگی اس کو آگے بتائیں۔ نمبر 4 روپیہ پیسہ، روپیے پیسے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ روپیہ پیسہ چاہے آپ کے بینک میں موجود ہو یا آپ کے جیب میں موجود ہو، آپ کے گھر میں موجود ہو، یا وہ پیسہ آپ کا قرضہ ہو کسی کے ذمے، آپ کسی سے قرض مانگ رہے ہو جو آپ کو لینا ہے تو وہ اس پیسے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو روپیہ پیسہ چاہے جیب میں ہو، گھر میں ہو، بینک میں ہو یا قرضہ ہو، تینوں قسم کے مال کے اوپر، تینوں قسم کے پیسے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 5 عشری زمین، عشری زمین میں عشر واجب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق ایک مکمل ویڈیو ہمارا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عشری زمین کون سی ہوتی ہے اور کون سی زمین میں کتنا عشر واجب ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے مویشی، جانور، جانور پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک بہت لمبا نصاب ہے جو عامتاً فی زمانینہ کمیاب ہے، نایاب ہے، بہت کم اتنے جانور ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ 6 قسم کا مال ہو گیا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ، عشری زمین اور مویشی۔
ان 6 قسم کے علاوہ جو بھی مال ہیں یا جو چیز ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب ان کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی ان 6 قسم کے مالوں کا نصاب کتنا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو؟ تو سب سے پہلے سونے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی گرام کے حساب سے 87.5 گرام، 87 گرام اور 500 ملی گرام، اتنا اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2 چاندی 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار گرام کے اعتبار سے 612 گرام، تقریباً 612 گرام اگر چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ نمبر 3 مال تجارت کتنا ہونا چاہیے، اس کا نصاب کتنا ہے؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مال تجارت یا تو 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یعنی 87.5 گرام سونے کی قیمت کے برابر یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر مال تجارت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کا روپیہ پیسہ اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر روپیہ آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ کیش ہو یا بینک میں ہو یا کسی پر قرضہ ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت اور روپیہ پیسہ دونوں کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جاتا ہو، جو چاندی کا نصاب ہے 612 گرام، مثلا آج اور ابھی ایک مثال کے طور پر 612 گرام چاندی کی قیمت 60,000 روپے ہیں، اب آپ کے پاس 30,000 روپے کیش ہیں اور 30,000 روپے کا مال تجارت آپ کے پاس ہیں، تو اس صورت میں دونوں کو ملایا جائے گا تو چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے گا۔ 612 گرام چاندی کی مقدار کی جو قیمت ہے اس کے برابر ہو جائے گا، لہذا آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح مویشی ہیں تو مویشی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز کہ اگر سونا 87.5 گرام ہے یا چاندی 612 گرام ہے تو اس صورت میں ان دونوں پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن اگر مال تجارت چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا روپیہ پیسہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس صورت میں ان دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب ایک سادی مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر کسی کے پاس 50,000 روپے کا سونا ہے اور 50,000 روپے کی چاندی ہے اور 50,000 روپے کا مال تجارت ہے اور 50,000 روپے کا روپیہ پیسہ کیش اس کے پاس موجود ہے، تو یہ چاروں چیزیں ملا کر تقریباً 2 لاکھ روپے ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ 612 گرام چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ 2 لاکھ روپے تھے۔ اب اس صورت میں 50,000 روپے اس کا قرضہ تھا، کسی کو دینا تھا، اور 25,000 روپے کا کوئی بل بقایا تھا جو اس کو ادا کرنا تھا، اور 25,000 روپے ایک بندے کو اور دینا تھا، تو گویا کہ 2 لاکھ روپے کا مال اس کے پاس موجود ہے، لیکن 1 لاکھ روپیہ اس قرضہ اس کے ذمے ہیں، تو اب 1 لاکھ روپے کا قرضہ چھوڑ دیا جائے گا، باقی رہے گا 1 لاکھ روپیہ، تو 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مال ہے، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت، ان ساری چیزوں کی قیمت کو ملا کر جتنا مال بنتا ہے اس مال پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ وہ قرض کے علاوہ ہو، لہذا قرض کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب قرض کے علاوہ جو پیسہ بچے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امید ہے محترم سامعین یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔